السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وقال عز من قائل سبحانہ وتعالی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر۔ آج اس دور میں نوجوان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارا یہ لیکچر اور گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے لیے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو باعث نجات بنائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ جوانی کی عمر ہی وہ قیمتی عمر ہے جس میں انسان ہر طرح کی محنت اور مشقت کر سکتا ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو بڑے بڑے کام، بڑی بڑی تحریکیں، بڑے بڑے انقلابات اور بڑی بڑی اصلاحات نوجوانوں کے کندھوں نے ان چیزوں کے بوجھ اٹھائے ہیں۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ساتھی ہیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمریں جب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، بڑھاپے والی تو نہیں تھی۔ بیشتر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کی عمریں ہمیں 40 سے نیچے نیچے نظر آتی ہیں، اور بڑے بڑے کام نوجوان صحابہ نے سر انجام دیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس۔ آدم کے بیٹے کے پاؤں اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت پہ اس وقت تک ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا، اور ان میں سے ایک سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا ہے، کن راہوں میں گزارا ہے، کہاں پہ وہ اپنی جوانی گزار کے آیا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بڑا خوش نصیب قرار دیا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 انسانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، 7 قسم کے لوگوں کو۔ ان میں سے ایک ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم ہماری اسلامی تاریخ دیکھ لیں یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث دیکھ لیں، یا ایون کہ ہماری اسلامی تاریخ سے پہلے ہم قرآن مجید میں سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو ان نوجوانوں کا اللہ رب العزت نے کس خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ہے، جو وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ وہ نوجوان تھے، وہ رب پہ ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا تھا۔ ان کے سامنے کتنے بڑے بڑے چیلنجز تھے اور انہوں نے کیسے اس کو فیس کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جوانی کی عمر اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمتی ترین عمر ہے۔ آپ اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھیے۔ بعض دفعہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم دین کا کام بڑھاپے میں کریں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر اللہ اللہ کریں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، ذکر کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، عبادت کریں گے، ابھی تو جوانی ہے، انجوائمنٹ کی عمر ہے۔ میں آپ میں سے جو نوجوان میرے بیٹے ہیں اور بھائی ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا، دنیا کی کوئی ایسی جاب ہے جو بڑھاپے میں ملتی ہو؟ پولیس ڈپارٹمنٹ، فوج کا ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ،
ایون کہ آپ کہہ لیجئے بزنس، کاروبار، سپر سٹور پہ کوئی جاب، کوئی پرائیویٹی جاب، آپ کہہ لیجئے ایک مزدوری، کوئی مزدور دیکھ کے رکھتا ہو کہ اس بوڑھے کو میں نے مزدور رکھنا. بے شک بڑھاپے کی ایک اپنی وقار ہے اور ایک اپنی شان ہے، لیکن دنیا میں بڑے بڑے کاموں کے لیے ایج فیکٹر بڑا اہم ہوتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے. بہت ساری ایسی جابس ہیں اور بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو 25 سال کے بعد جاب نہیں دیتے، کچھ 30 سال کے بعد نہیں دیتے، کچھ 35 سال کے بعد نہیں دیتے، کچھ ایون کے 22 سال کے بعد نہیں دیتے. تو دنیا کے معاملات میں ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ابھی کر لیں جو کرنا ہے. تو اس لیے اغتنم خمسا قبل خمس میں ایک یہ چیز ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے ان سے فائدہ اٹھا لو. شبابک قبل حرم، اپنی جوانی سے، بڑھاپے سے پہلے فائدہ اٹھا لو. اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف کہ آج کل کے نوجوان کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں، کون کون سی تحدیات وہ فیس کر رہا ہے، جس وجہ سے اس کے لیے دین پہ عمل میں کچھ رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ان میں سے چند ایک بنیادی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا چیلنج آج کا نوجوان جو شدت کے ساتھ فیس کر رہا ہے وہ چیلنج ہے کلچر کا، چیلنج ہے گلوبلائزیشن کا، چیلنج ہے دنیا کے گلوبل ولیج ہونے کا، چیلنج ہے سیولائزیشن کے کلیشز کا، چیلنج ہے. آج ہم گلوبل ولیج کے اندر رہ رہے ہیں. کلچر، کسٹمز، لباس، روایات، بیٹیوں کے لیے حجاب، اور یہ ساری چیزیں ایک نام نہاد بین الاقوامی ٹرینڈز کے ساتھ اور گلوبل کلچر کے ساتھ چل رہی ہے، جس میں اپنا ظاہری تشخص اور اپنی آئیڈینٹی اور اپنی شناخت بحیثیت مسلم اس کو برقرار رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وقت کی رفتار چل رہی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. نوجوان دیکھتا ہے کہ اگر میں دنیا میں آگے بڑھتا ہوں تو مجھے یہ جو اس وقت ٹرینڈز چل رہے ہیں، کلچر چل رہا ہے، ماحول چل رہا ہے، اس سے کٹ آف ہونا پڑتا ہے. اگر میں اس طرف ترقی کرتا ہوں تو مجھے اپنے دین کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شناخت کا بحران ہے، آئیڈینٹی کا بحران ہے، یا ایک مسلم تشخص کا جو بحران ہے کہ اپنی شناخت کو برقرار رکھنا، اور اس شناخت کے اندر ظاہری شناخت بھی ہے، آپ کا عقیدہ بھی ہے، آپ کی نماز بھی ہے، آپ کے شرعی سارے احکامات بھی ہیں، اور بلکہ میں تو بیٹے یہ سمجھتا ہوں ہماری جو ظاہری شناخت ہوتی ہے، حلیہ ہے، داڑھی ہے، لباس ہے، یہ عموماً ہمارے اندر کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. جو ہمارے اندر کی سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق ہمارا لباس ہوتا ہے، ظاہری ایک شناخت ہوتی ہے، اور ظاہری شناخت انسان کے اندر پہ اثر کر رہی ہوتی ہے. تو ایک تو بہت بڑا چیلنج یہ ہے جس کو آج کا نوجوان فیس کر رہا ہے، یہ ایک بنیادی نوعیت کا چیلنج. دوسرا چیلنج اس دور کے اندر جوانی کی حفاظت کا چیلنج ہے. فحاشی، بے حیائی، عریانی، فلم، ڈرامے، مناظر، ٹک ٹاک، یوٹیوب کا چینلز، پورنوگرافی کے اوپر مبنی ویب سائٹس، اس طرح کے کلپس، اور یہ پورا ایک ماحول ہے دنیا میں اس وقت جس میں فحاشی، عریانی اور بے حیائی جوبن پہ ہے. رہ رہ کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث یاد آتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا صنفان من امتی لم ارہما، میری امت کے 2 قسم کے ایسے جہنمی طبقے ہیں جن کو میں نے ابھی اپنی زندگی میں آبزرو نہیں کیا، میری زندگی میں بھی وہ سامنے نہیں آئے. ان میں سے آپ نے ایک فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ایسی عورتیں جو لباس
اتنا باریک پہنے گی کہ باریک پہن کر بھی وہ برہنہ ہوں گی، پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں برہنہ کی طرح ہوں گی. ان کے اپنے دل ٹیڑھے ہوں گے اور دوسروں کے دلوں کو مائل کرنے والی ہوں گی. اور پھر آپ نے ان کا ایک خاص سٹائل بتایا، ہیئر سٹائل ان کا ایسے ہوگا جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، یعنی اپنے بالوں کی نمائش اور اس کو نمایاں کیا ہوگا سر کے اوپر جوڑا بنا کے، ایک وقار اور حشمت اور ستر کی بجائے یہ ان کی کیفیت ہوگی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا لا یجدن ریح الجنہ، جنت کی خوشبو بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حرام کر دے. ہم اس عہد کے اندر جی رہے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو اس فحاشی اور عریانی کی اس حد تک عکاسی کی ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے لوگوں پہ ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ سرے راہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب کریں گے، اور اچھا اس کو سمجھا جائے گا جو ان سے کہہ دے لو تسترتم وراء ھذا الجدار، کاش کہ تم نے یہ بدکاری کرنی ہی تھی تو دیوار کی اوٹ میں کسی چیز کی اوٹ میں کر لیتے. تظہر الفاحشہ، قیامت کی نشانوں میں سے ہے ظہور الفاحشہ، بے حیائی عام ہو جائے گی، اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ مناظر آپ میرے اپنی عمر کو اگر میں دیکھتا ہوں تو ہمارے بچپن کے اندر یا ہماری آپ کہہ لیجئے 20-22 سال کی عمر کے اندر، 15-16 سال کی عمر کے اندر وہ مناظر جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اور ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی نہیں آئے تھے، بلکہ ہمارے دور کے 17-18 سال کے نوجوانوں کو وہ مناظر دیکھنے کے لیے کوئی سینما ہال ہوتا تھا، وہاں جانا ہوتا تھا، اور رات کو چھپ کے وہ بھی اس انداز میں نوجوان جو جاتے تھے اس انداز میں جاتے تھے اور رات کے اندھیرے میں چھپ کے واپس آتے تھے. تو اب تو وہ ہماری پاکٹ میں ہے اور 10 انگلیوں کی کلک کے نیچے سارا جہان ہے اور ہر طرح کی چیز ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج. تو ترتیب کے ساتھ ذہن میں رکھیے، ایک چیلنج میں نے یہ عرض کیا کہ وہ اپنے عقیدے کے تحفظ کا، ایمان کے تحفظ کا ہے اور اپنی پوری مسلم ایڈنٹیٹی کے تحفظ کا ہے. بہت سارے نظریات ہیں جو پوری دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں، ایتھیزم بھی ہے اور لبرلزم بھی ہے، سیکولرزم بھی ہے. اس طرح کے چیلنجز ہیں جو نوجوانوں کو عقائدی اور نظریاتی سطح پہ ہمارے اسلامی تشخص کے اوپر ضربے لگا رہے ہیں اور کاری چوٹیں لگا رہے ہیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس کو ہوئی اسلامیہ کہتے ہیں اس کے اوپر بالکل ایسے جیسے اس کو دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دوسرا چیلنج ہے کردار کی حفاظت، عزت کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت، زنا سے، بدکاری سے، بے حیائی سے بچنا. کہاں وہ کلچر تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب ایک امت کی ایک بیٹی سے بیعت لی، جب آپ بیعت لیا کرتے تھے، قرآن مجید میں جس کا تذکرہ ہے اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، آپ بیعت لیتے تھے کہ شرک نہیں کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے اور بہتان نہیں لگانا ہے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے. یہ چند بنیادی اخلاقی اور ایمان کی چیزیں، ان پہ آپ بیعت لیتے تھے. تو اس عورت نے ہاتھ پیچھے کر لیا. آپ نے پوچھا کیوں پیچھے کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ زنا کا لفظ اپنی زبان سے بولنا ہی نہیں چاہتی تھی اور اس کا یہ ذہن سوچتا ہی نہیں تھا کہ کیا کوئی لوڈی کے علاوہ کوئی عورت بھی زنا کر سکتی ہے. یعنی وہ سمجھ رہی ہے یہ لوڈیوں کا کام ہوتا ہے جو بازاروں میں بکتی ہے اور ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے. چلے وہ تو زنا کرے جو لوڈی نہیں ہے کیا وہ بھی زنا کر سکتی ہے؟ تو حالات اس حوالے سے بہت بدل گئے اور ان چیزوں سے بچنا نوجوان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تیسرا بڑا چیلنج ہماری اکنامیکل کرائسس ہے، معاشی بحران ہے. اگر انسان روزگار کی طرف جاتا ہے تو اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں. کہیں سود انوالو ہے، کہیں پہ
کرپشن کے مسائل ہیں، کہیں دو نمبری کے مسائل ہیں، اور کہیں جوئے کے مسائل ہیں، اور ٹریڈ کی ایسی ایسی شکلیں ہیں، اور گیمبلنگ کی ایسی ایسی شکلیں ہیں، سود کی ایسی ایسی شکلیں ہیں کہ لوگ ان کو پہچانتے بھی نہیں ہوتے، پہچانتے ہیں تو پھر ایک کلیش نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے اسٹیٹس کو ٹھیک کروں یا اپنے دین کی حفاظت کروں۔ ادھر جاتے ہیں تو دین خطرے میں آتا ہے، ادھر جاتے ہیں تو اپنی معاشی وسائل اور ذریعہ روزگار وہ خطرے میں نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی ظاہر ہے ایک بڑا چیلنج ہے جو آج کا نوجوان اس کو فیس کر رہا ہے۔ چوتھا ایک بہت بڑا چیلنج وہ فیملی سسٹم، ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اور خصوصاً والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، بہنوں بھائیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، دوستوں میں اور بھائیوں میں اور والدین میں اور بہنوں میں ایک بیلنس اور توازن رکھ کے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں کافی بڑے بڑے چیلنجز درپیش۔ اور ایک بہت بڑا چیلنج پانچواں کہ نوجوان جو دین کی طرف آ جاتے ہیں تو ان کو بھی مختلف اپروچز ملتی ہیں، حق و باطل کی تمیز نہیں کر پاتے۔ بہت سارے ایسے گروپس، ایسی تحریکیں، ایسے فرقے اور اس طرح کی موومنٹس ہیں جو دین کا نام تو لیتی ہیں لیکن دین کی حقیقی تعلیمات سے وہ دور ہیں۔ ان میں سر فہرست ایک بہت بڑا چیلنج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو امہ کے انٹرنل لیول کے چیلنجز ہیں وہ ہیں جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہمیں درپیش ہیں اور ایکسٹرنل ہیں، اور بین الاقوامی سطح سے نیچے تک اس کے اثرات آ رہے ہیں۔ اور یہ ہے جو امت کے اندر چاہے وہ ہمارے نزدیک گمراہ لوگ ہی ہیں لیکن بہرحال امت کا ایک حصہ ہے، تو ان میں سے ایک جو اندرونی چیلنجز ہیں، یعنی یہ پانچویں جو کیٹیگری میں عرض کر رہا ہوں، اس کے اندر بھی بہت سارے چیلنجز، اس میں سر فہرست آج کے دور میں رافضیت کا فتنہ، اس سے بچنا، صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات اور مختلف قسم کے اعتراضات جو امت کے ایک طبقے سے منسوب ایک طبقے نے نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ ایک بڑا چیلنج۔ خارجیت کا فتنہ، بعض نوجوان جب دین کی طرف آتے ہیں تو ان کی ساری سوچ انقلاب کی طرف اور سسٹم کے چینج کے نام پہ اس طرف ہو جاتی ہے، اپنی حکومتوں کے خلاف اور اپنے حکمرانوں کے خلاف اور اپنے ہی ملک کے خلاف اور اپنے ہی مسلمانوں کو وہ کافر کہنا، اور گویا کہ ان کے نزدیک یہی دینداری ہے کہ کافر کافر قرار دے کے اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف کفر کی مشین چلا دی جائے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جس کو ہم خارجیت کا فتنہ کہہ سکتے ہیں، کہیں پوری طرح سے ہوتا ہے، کہیں اس کے جراثیم ہوتے ہیں۔ تصوف کا فتنہ، جو نوجوان جو زیادہ نرم مزاج کے اور اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو صوفیزم کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور بالکل ہی وہ نہی عن المنکر سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں، اور جہاں جو لگا ہوا ہے بس ٹھیک لگا ہوا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ انتہا ہوتی ہے، اس کو آپ ایکسٹریمزم بھی کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے، کہ کہیں تو اتنا تطرف ہے، اتنا تشدد ہے کہ وہ تکفیر کے اوپر چل رہا ہے ایک طبقہ نوجوانوں کا، اور کہیں اتنی سہل پسندی ہے کہ وہ صوفیزم کے فتنے میں پوری دنیا ہی ہر جگہ، ہر شخص ہی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور حق و باطل کا امتیاز ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے انکار حدیث کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ اسکالرز جو ہر اس خواہش کو جو نوجوان کے دل میں آتی تھی اور وہ کر کے اس کو گناہ سمجھتا تھا، اباحیت پسندی کا ایک فتنہ ایسا ہے کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو ویسے ہی جائز قرار دیا، تاکہ نوجوان کے اندر جو خلش تھی کہ یہ میں مثال کے طور پہ غیر محرم سے فرینڈشپ کر رہا ہوں تو یہ غلط ہے، میں مصافحہ کر رہا ہوں غیر محرم عورت سے تو یہ غلط ہے، میں میوزک سن رہا ہوں تو یہ غلط ہے،
فلاں غلط کام کر رہا ہوں تو اس میں میری غلطی ہے، انہوں نے ویسے ہی ان کاموں کو ہی جائز قرار دے دیا اور قرآنی آیات کو استعمال کر کے۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اندرونی طور پر بھی یہ بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ رافضیت ہے، خارجیت ہے، اباحیت پسندی ہے، انکار حدیث ہے اور صوفیزم ہے۔ یہ ہمارے انٹرنل چیلنجز ہیں نظریاتی طور پہ جو نوجوانوں کو اس وقت درپیش ہے۔ ایک چھٹا بڑا چیلنج جو اس وقت نوجوانوں کو درپیش ہے وہ صالح ماحول کا نہ ملنا ہے اور رول ماڈل کا نہ ملنا ہے کہ ایسی کمپنی، ایسی قیادت، ایسی لیڈرشپ، ایسے رول ماڈلز اور ایسے لوگ اس کے دائیں بائیں محلے میں اور فیملی میں موجود ہوں جن کے ساتھ وابستہ ہو کے وہ اپنے آپ کو دین کی طرف لے کے چلے اور ایسا اس کو صالح ماحول مل جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ساتواں اور آخری چیلنج بیان کر کے انشاءاللہ پھر ہم حل کی طرف بڑھیں گے۔ ایک ساتواں بہت بڑا چیلنج ایجوکیشنل سسٹم کا ہے کہ ہمارے اوپر امتحانات پرائمری لیول سے لے کے سیکنڈری لیول تک اور پھر جو ہائی سکول لیول تک اور گریجویشن لیول تک اور پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی تک ڈگری کا اتنا بوجھ، امتحانی سسٹم کا ایسا بوجھ ہوتا ہے اور اتنے مضامین ہم نے کور کرنے ہوتے ہیں کہ ہم شرعی علم سے محروم رہتے ہیں۔ تو تعلیمی نظام وہ عالمی ساہوکاروں کا بنایا ہوا ہے اور اس میں دین کو جو جائز مقام ملنا چاہیے، دینی تعلیم و تربیت کو، وہ مقام نہیں دیا گیا ہے۔ تو ادارے کا اور تعلیمی اداروں کا ماحول، کالجز کا، یونیورسٹیز کا، جامعات کا اور اکیڈمیز کا، وہ ماحول بھی ہمارے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے، وہ سلیبس بھی چیلنجنگ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ سلیبس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شرعی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم تعلیم کا ایسا برڈن ہوتا ہے کہ شرعی تعلیم کے لیے ہمیں پراپر وقت ہی نہیں مل پاتا ہے اور اس کے لیے ٹائم مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی پھر ہمیں ایک عجیب تذبذب کا نوجوان شکار ہو جاتا ہے کہ اگر وہ دینی بصیرت حاصل کرتا ہے تو وہ ڈگری میں پیچھے چلا جاتا ہے، ڈگری کو لیتا ہے تو دینی بصیرت میں پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو یہ 7 بڑے بڑے چیلنجز ہیں میری آبزرویشن یا میرے تجربات اور مشاہدات کے مطابق جو آج کا نوجوان فیس کر رہا ہے۔ آخری حصے میں ہم بڑھتے ہیں کہ حل کیا ہے، ان چیلنجز کا سلوشن کیا ہے اور شرعی حلول جو علماء نے بتائے ہیں یا قرآن و سنت سے معلوم ہوتے ہیں وہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے یہ چیلنجز ہیں، ہمیں تسلیم ہے، اور بہت سارے بحرانات بھی ہیں، یہ بھی تسلیم ہے، نوجوان بہت ساری مشکلات میں ہیں، ہمیں یہ بھی تسلیم ہے۔ لیکن حل پیش کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ نہیں سوچنا کہ شاید یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہمیں ہی چیلنج درپیش ہے اور اس سے پہلے اہل ایمان نوجوانوں کو ایسے کوئی چیلنجز نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ ابھی تک تم پہ وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئے تھے۔ تو میرے بیٹوں، عزیزوں اور بھائیوں، اس حوالے سے جو ہم حل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پہلا یہ ہے حل کہ آپ اپنے آپ کو نفسیاتی طور پہ ریلیکس کریں اور ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ ایمان کے راستے میں ان چیلنجز کا آنا یہ ہمیشہ سے سنت اللہ رہی ہے، اللہ کا طریقہ رہا ہے، اور یہ چیلنجز آتے ہی رہے۔
بلکہ بعض حوالوں سے ٹھیک ہے، جدید دور کے اندر چیلنجز زیادہ بھی ہیں کہ یہ انبیاء کا دور نہیں ہے، ایمان کی ویسی پختگی نہیں ہے، لیکن بعض حوالوں سے دیکھا جائے تو شاید ہمیں اس لیول کے چیلنج نہیں ہیں جس لیول کے بعض دفعہ پہلی دور میں لوگوں کو آئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کتنا بڑا چیلنج ہے، پوری دنیا میں فرد واحد ہے جو توحید پہ قائم ہے اور پوری دنیا سے ٹکر لے رہے۔ ہمیں اس طرح کے حالات دوبارہ درپیش نہیں ہیں۔ سیدہ آسیہ کو دیکھیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کا عہد مسعود ہے، فرعون، اس کا ظلم، اس کا جبر، اس کا تشدد، اکیلی عورت ذات، اور کیا کیا حالات کو فیس کر رہی ہیں اور کتنے بڑے چیلنجز ہیں ان کے ساتھ۔ معاشطۃ بنت فرعون، فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی ایک خاتون، اس کے سامنے کتنے بڑے چیلنج تھے۔ تو یہ قرآن و سنت ہمارے سامنے یہ حقیقت پیش کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اوپر چیلنجز طرح طرح کے آتے ہیں اور ان کو اس طرح کے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں۔ یہ شروع ہی سے سنت اللہ رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ پہلے لوگوں پہ تو وہ حالات بھی آئے کہ وہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے، الا ان نصر اللہ قریب۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیجئے، چیلنجز تو انہوں نے کوئی تھوڑے تو فیس نہیں کیے تھے، بڑے بڑے چیلنجز تھے، ان میں معاشی بھی تھے، ان میں ثقافتی بھی تھے، ان میں فکری بھی تھے، ہر طرح کے تھے۔ وہ اس دور کے حساب سے تھے، آج کے دور کے حساب سے ہیں، تو چیلنجز تو ہر دور میں رہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مکی دور کے اندر صحابہ کرام کو کیا حالات درپیش تھے اور کس طرح کی ان کی کیفیت تھی۔ بلکہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے جب ظلم و تشدد حد سے بڑھ گیا، اور انہوں نے آپ کے سامنے اپنی اس تکلیف کا اظہار بھی کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے کہ ان کو زمین میں گاڑا جاتا تھا اور پھر ان کے اوپر آرے کو چلایا جاتا تھا اور ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ تو پہلی بات یہ ذہنی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو اس حوالے سے کچھ ریلیکس بھی کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو مستعد بھی کرنا چاہیے، اور ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ چیلنجز آتے ہیں اور شروع سے رہے ہیں، اور اہل ایمان نے اپنے ایمان کے ساتھ ان کو بڑے اچھے طریقے سے فیس بھی کیا ہے۔ میں خصوصاً یہ پڑھ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ سیدہ آسیہ کے سامنے کتنا بڑا چیلنج تھا، اور ایک عورت ذات ہو کہ انہوں نے کس طریقے سے اس چیلنج کو فیس کیا تھا۔ تو چیلنجز جو بھی ہوں، پہلی اس کی جو سلوشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور حل رکھا ہے کہ ذہنی طور پہ ہمیں یہ تیار رہنا چاہیے کہ ایمان کے راستے میں رکاوٹیں تو آتی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، بلکہ اوورآل ہی زندگی میں جو مومن نہیں بھی ہے، ایک تو زندگی گزارنے کا بھی ایک چیلنج ہے، وہ بھی انسان کو پیش تو آتا ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی کسی قریبی کا بچھڑ جانا ہے، اس طرح کی پریشانیاں تو ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے۔ اور اہل ایمان پہ اضافی بعض دفعہ آزمائشیں ان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے بھی آتی ہیں اور ان کے ایمان کے لیول کو بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہیں، تو اس کا پھر
کس طریقے سے انسان ان چیلنجز کو فیس کر سکتا ہے؟ پہلا حل میں نے آپ کے سامنے رکھا. دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لے. نبی علیہ السلام پہ جب پریشانی آتی تھی تو قرآن مجید آپ کو حوصلہ دیتا تھا. صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتے تھے. اب نبی علیہ السلام کی زندگی میں کتنے بڑے چیلنجز ہیں. بعض اہل سیر نے 1 درجن سے زیادہ وہ حربے اور طریقے لکھے ہیں جن طریقوں سے آپ کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر. ہوٹنگ کر کے، مذاق کر کے، ساحر کہہ کے، مجنوں کہہ کے، اور طرح طرح کی باتیں کر کے، آپ کے سامنے طرح طرح کی کٹ حجتیاں کر کے، بائیکاٹ کر کے، سوشل بائیکاٹ کر کے، معاشی اذیت دے کے، ساتھیوں کو تکلیف دے کے. تو اتنے بڑے بڑے چیلنجز جب آپ فیس کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ وہی آج ہمارے لیے بھی حل ہے. یہ آیات ذرا میرے ساتھ آپ توجہ سے سنیے، اس میں آپ کو حل نظر آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کی طرف توجہ دلائی، قیام اللیل کی طرف توجہ دلائی، شب خیزی کی طرف توجہ دلائی، شب بیداری کی طرف توجہ دلائی. تو دوسرا حل ہے قرآن مجید کے ساتھ ایک مضبوط اور گہرا اور ایمانی تعلق. نہ صرف یہ کہ یہ ہمیں اپنی سطح پہ مضبوط کرتا ہے، بلکہ یہ ہمیں ایک ایسا داعی بھی بنا دیتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بہت سارے وہ لوگ جو خود کمزور ہوتے ہیں، تعلق بالقرآن کی وجہ سے اللہ ان کو بھی استقامت دے دیتا ہے، بلکہ بعض گمراہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، دین کی طرف جوڑ دیتا ہے. اس حوالے سے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کے ساتھ بہت گہرے جڑے ہوئے تھے. وہ لوگ بھی تھے جو 7 دنوں کے اندر قرآن مجید پورا کرتے تھے، اور وہ بھی تھے جو 3 دن کے اندر قرآن مجید کی تکمیل کرتے تھے. اس طرح سے ان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق تھا. قرآن مجید میں جو چاشنی، جو حلاوت ہے، جو فکری ہمارے لیے اس کے اندر بالغگی کا سامان ہے اور فکری تازگی کا سامان ہے، ذہنی آسودگی کا جو سامان ہے، فکری طور پہ جو عقیدے کو محکم اور پختہ کرنے کا جو پیغام ہے، اس کا الٹرنیٹ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تیسرا حل جو قرآن و سنت سے ہمیں نظر میں آتا ہے وہ تعلق باللہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس سے ہمیں تسکین قلبی ملتی ہے، اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے. اسی کو آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن اور پھر وہ نماز میں اور پھر وہ رات کے وقت اور قیام میں، اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل پر بھی اثر ہوگا اور تمہاری زبان پر بھی اثر ہوگا. اشد وطئا واقوم قیلا. اور اس میں سر فہرست نماز ہے. نماز سے جو انسان کو تقویت اور طاقت ملتی ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کیا کرو.
نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا کیا معمول تھا؟ کان اذا حزبہ امر، جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں وارد ہے کہ ان کو فوتگی کی اطلاع ملتی تو نماز شروع کر دیتے. تو نماز کے اندر اللہ رب العزت نے بہت طاقت رکھی ہوئی ہے، بہت تاثیر رکھی ہوئی ہے. سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو سولی کے پھندے کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور ان کے لیے ادار و رسم کے انتظام ہو رہے تھے، تو اے میرے نوجوان بیٹوں اور عزیزوں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے سیدنا بلال کو؟ ارحنا بها، بلال اذان کہو، ہمیں سکون ملے، آرام ملے. تو جب ہم یکدم سے بڑی بڑی ایک انقلابی سوچ کی طرف تو چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری اپنی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں، تو پھر چیلنجز کو فیس کرنا تو دور کی بات ہے، ہم خود فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور فتنے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور وہ ہمیں کھا جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر دین میں کمزوری آ جاتی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، پہلا حل ہے اپنے آپ کو ذہنی اور فکری طور پہ تیار کرنا، اور دوسرا حل ہے قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانا، اور تیسرا حل میں نے عرض کیا نماز، اور خصوصاً رات کی نماز اور قیام اللیل اور سحر خیزی، شب بیداری. صحابہ کرام کی زندگیوں میں تو ہمیں یہ چیزیں بہت خوبصورتی کے ساتھ نظر آتی ہیں. ایک چوتھا حل وہ دنیا کی حقیقت پہ غور و فکر اور آخرت پر نگاہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من جعل له ہما واحدا ہم آخرت، جو اپنے غموں کو سمیٹ کے ایک غم بنا دیتا ہے کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، کفاہ اللہ ہم دنیا، اللہ اس سے کہتے ہیں کہ تیرے دنیا کے غم میرے سپرد ہو گئے، میرے ذمہ ہو گئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی سوچ ہوتی ہے کہ انسان ان فتنوں کے سامنے جب اس بات کو یاد کرتا ہے کہ دنیا ہے تو مختصر، کتنی دیر تک رہے گی اور آخر اس نے ختم ہونا ہے، تو پھر اس کے لیے نیکی کرنا اور چیلنجز کو فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے. چند لمحوں کے لیے آپ جب بھی بیٹھ کے سوچیں گے کہ کب تک میں نے زندہ رہنا ہے، کب تک، آخر کتنی دیر تک، تو انسان یقیناً اس کے لیے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جب وہ ان مشکلات کے مقابلے میں جنت کو، اللہ کے دیدار کو دیکھے گا تو بڑے بڑے چیلنجز اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھیں گے. دیکھیے یہ بھی نوجوان ہیں، میدان احد میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، حلموا الی جنت ارضها السماوات والارض، آؤ اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی میں آسمان و زمین سمٹ جائے گا. تو سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھجوریں کھا رہے تھے وہ بھی زمین پہ پٹک رہے تھے، بخین بخین، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ پوچھتے ہیں کس چیز پہ واہ واہ کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جنت جس کی چوڑائی میں آسمان و زمین آ جائے. تو پھر کیسے میدان کے اندر کودتے ہیں، اور کیسے اللہ ان کو ایسا ایمان دیتا ہے کہ احد پہاڑ کے دامن سے ان کو جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، سیدہ مریم عورت ذات ہو کے کیسے صبر کر لیتی ہے. اور سیدہ آسیہ، بار بار میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ عورت ذات تھی اور دنیا میں کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے اور اذیتیں سہ رہی ہیں، لیکن ان کی نگاہ آخرت پر ہے. تو کیا کہہ رہی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ
ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اے اللہ جنت میں اپنے پڑوس میں مجھے گھر دے دے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اختارت الجار قبل الدار، جنت سے بھی پہلے اس نے یہ کہا ہے کہ اپنی ہمسائیگی میں، یعنی اللہ کی ہمسائیگی میں ان کی نگاہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو کتاب الزہد کا مطالعہ، آخرت پہ نگاہ، اور کائنات میں غور و فکر، اور اپنے انجام کی طرف غور و فکر۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ تو اس سے انسان کو یقیناً ان چیلنجز کو فیس کرنے میں آسانی ملتی ہے۔ پانچواں اس کا حل ہے نیک لوگوں کی صحبت، اور خصوصاً علماء کی رفاقت۔ وہ علماء جو ربانی ہوں، جو دین کی بصیرت رکھتے ہوں اور دنیا کے حالات سے بھی آگاہی رکھتے ہوں، اور نوجوانوں سے ہمدردی اور خیر خواہی رکھتے ہوں، اور ان کے لیے درد دل رکھتے ہوں، ان کی صحبت میں، ان کی رفاقت میں، ان کی کمپنی میں اللہ تعالیٰ نے بہت خیر رکھی ہوئی ہے۔ کوئی شبہ، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ان سے شیئر کرنے سے وہ شبہ بھی دور ہوتا ہے، اس اشکال کا بھی ازالہ ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کے وارث ہے۔ اسی لیے دنیا میں ایک سوچے سمجھے پروپیگنڈے کے تحت آج کے نوجوان اور علماء کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جا رہی ہے، تاکہ نہ وہ اس محترم گروہ کے ساتھ رابطے میں آئے، اور نہ ہی شیطان کے جال سے اس کو نجات ملے۔ آخری بات اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک آخری اور خوبصورت ترین حل اس کا ہے کہ آپ کچھ وقت انبیاء کے حالات پڑھنے میں اور صحابہ کی سیرت کے مطالعے میں گزارا کریں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ لمحات گزارا کریں۔ اس سے جو آپ کو بصیرت ملے گی، جو حکمت ملے گی، اور چیلنجز کو فیس کرنے کا جو آپ کو طریقہ ملے گا، وہ اپنی مثال۔ تو آخر میں آپ کے سامنے ایک ماڈل کے طور پہ خصوصاً سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ایک معمولی سی ایک جھلک رکھنا چاہوں گا کہ یہ کیسے نوجوان ہیں، ان کے سامنے کیا کیا چیلنجز ہیں، اور کیسے ان کو فیس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا مقام دیتا ہے، کیا شان دیتا ہے، اور ان کے لیے ان چیلنجز کو فیس کرنا کیسے آسان بنا دیتا ہے۔ اکیلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ خود دین پہ قائم رہتے ہیں، بلکہ پورے مدینہ منورہ کو بدل کے رکھ دیتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ جب تک دین کا فہم نہیں تھا تو ایسی کیفیت تھی کہ ان کے گزرنے سے بھی پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے وہ سب گزر کے گیا ہے۔ لباس ان کا کیسا شاہانہ ہوتا تھا، اور کیسی شاہانہ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب دین کی بصیرت دی اور اپنی محبت ان کے دل میں ودیعت کی، تو پھر ان کی زندگی کیا ہو گئی ہے، اور جب آخری وقت آیا ہے تو یہ کیفیت ہے کہ کفن کی چادر بھی پوری ان کی وراثت میں میسر نہیں۔ تو یہ چند ایک بنیادی گزارشات تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ سکا، وگرنہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ہر ماحول کا اپنا چیلنج ہوتا ہے، ہر نوجوان کی اپنی پرائیویٹ اور پرسنل لائف
اور انڈیویجول اس کو چیلنجز ہوتے ہیں جو وہ فیس کر رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو قریب کے علماء ہیں ان کی صحبت میں ان کے پاس بیٹھنا، اور یہی جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں انشاءاللہ ان سے اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ ان چیلنجز سے نبردآزما ہونے کے لیے ہمیں ہمت اور قوت اور یقین اور اللہ رب العزت بصیرت دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی طاقت بھی دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی ان مشکلات سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور دین کے ایک داعی بھی بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے نوجوانوں کی بالخصوص حفاظت فرمائے اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اور ایک بہت بڑا حل آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ سے ایمان کی، استقامت کی اور ثبات قلبی کی دعا کرتے رہنا. یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.